بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بہت دل دکھے، جب کلیجہ منہ کو آنے لگے، سینہ درد سے پھٹنے لگے، تب رات کے اندھیرے میں کمرہ بند کر کے جانماز بچھا کر اپنا آنچل پھیلا کر اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ ٹوٹے دل کی دعا جتنی قبول ہوتی ہے اتنی کسی اور حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ کاش کہ ہم میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے کہ جو انسان کی زندگی میں سخت پریشانیوں کے دن آتے ہیں وہی دن ہماری زندگی کے سب سے زیادہ سنہرے دن ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت کی گئی دعائیں پتھر دلوں کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہیں، بچھڑوں کو ملا دیتی ہیں۔ اس نماز کے ذریعے اللہ مل جاتا ہے، کیسے ممکن ہے دنیا کی عام سی چیز نہ ملے؟ اور یہ بات ایک دم سچ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ سب سے زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ جب دینے والا اللہ ہے تو لوگوں سے کیوں گڑ گڑانا؟ اللہ سے ہی مانگو، اللہ سے ہی گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، معرفت اور پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمت اللہ علیہ، تبع تابعین رحمت اللہ علیہ اور علماء مجتہدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام شعبۂ حیات زندگی میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ سورہ النور۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتا نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سورہ السجدہ۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ الفرقان۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ: بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ الزمر۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ سورہ طٰہٰ۔ پھر فرمایا، ترجمہ: بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ سورہ المزمل۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، ترجمہ: اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ سورہ المزمل۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو،
جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور تشریف لائیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قیام اللیل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے والا خانہ ہے جو آپ کینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ ترمذی، ابن ابی شیبہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ قیام اللیل۔ عشاء پڑھ کر سو رہنے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے، مگر رات کے پچھلے تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد سنت ہے اور بنیت سنت پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ احادیث طیبہ میں تہجد کو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے درمیان پڑھی جائے۔ جب تہجد کی نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ اس خاموش رات میں جب دنیا سو رہی ہے اور صرف تو جاگ رہا ہے، میں تیرے در پر آ گیا ہوں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کسی کو سنانے کے لیے، صرف اپنا دل تیرے سامنے رکھنے کے لیے۔ یا رب تو میرے دل کے ہر درد کو جانتا ہے جو لفظوں میں نہیں آ سکا، وہ بھی تو سمجھتا ہے۔ میری آنکھوں کے آنسو اور میرے دل کی آہ دونوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر میرے نصیب میں درد لکھا ہے تو اس میں صبر لکھ دے، اگر امتحان لکھا ہے تو اس میں کامیابی لکھ دے، اور اگر گناہ لکھے ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے مٹا دے۔ یا رب مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہو، چاہے وہ میری سوچ سے الگ ہو لیکن تیری رضا کے قریب ہو۔ میرے دل کو بھی اپنی مرضی پر راضی کر دے۔ یا اللہ اس تہجد کے وقت میری زندگی کے ہر بند دروازے کو کھول دے، رزق میں برکت، دل میں سکون اور ایمان میں مضبوطی عطا فرما۔ یا رب جب میں اکیلا قبر میں ہوں اس اندھیری جگہ کو اپنے نور سے روشن کر دینا، جس طرح آج رات میں تجھ سے بات کر رہا ہوں اس دن بھی تو مجھ سے ناراض نہ ہو جانا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہو سکے تو اکاؤنٹ کو فالو بھی کر لیں۔ اگر یہ دعا دل تک پہنچ جائے تو آمین لکھنا اور کسی ایک اپنے کو ضرور شیئر کر دینا، ہو سکتا ہے اس کی تہجد کی دعا آج قبول ہو جائے۔